ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ میاں محمد عدنان عاجز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود عدنان۔ امریکہ پاکستان کو کس طرح چلا رہا ہے مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور اگر آپ میرے فیس بک پیج پہ ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں۔ اور میں یہ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے نادان لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کس طرح پاکستان کو چلا رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک گاؤں میں ایک امیر آدمی ہے اور ایک غریب ترین آدمی ہے اور اس کے گھر کے افراد بھی کافی سارے ہیں اور اس کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے، کم آمدنی ہے اور وہ مقروض بھی ہے۔ میری بات کو ذرا تھوڑا سا غور سے سمجھیے گا کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کس طرح پاکستان کو چلا رہا ہے، جو چاہے اپنی مرضی من مانی کروا رہا ہے۔ ایک امیر آدمی جب غریب آدمی کو پیسے دے کر اس کا گھر چلا رہا ہوتا ہے نا، تو غریب آدمی کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا آدمی ہے میرے ساتھ بنا ہوا ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اور میرا خیال رکھتا ہے، مجھے اس پہ بہت مان ہے۔ اس طرح غریب آدمی کا مان اس امیر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اور اس امیر کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے کئی غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں یار بھی اس کی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ لیکن جو جھک جاتا ہے نا کسی کے آگے جا کے، پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ غریب آدمی کا گھر چلا رہے ہیں نا، 7-8 اس کے افراد ہیں، مقروض بھی ہے، پھر وہ امیر آدمی کے پاس جائے گا کہ میرے نا آج حالات زیادہ خراب ہیں، میرا فلاں بیمار ہے، میرا فلاں بیمار ہے، آپ مجھے 2000 روپیہ دے دیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ اور وہ 2000 روپیہ آپ کو دے دے گا تو غریب آدمی پھر کس کے گن گائے گا مجھے بتائیں۔ مثال کے طور پہ میں ہی ایک غریب انسان ہوں یا مثال کے طور پہ میں ہی ایک امیر انسان ہوں، میں ایک غریب انسان کی مدد کر دیتا ہوں اور مدد کرتا رہتا ہوں، اس کے بچوں کے اخراجات بھی اٹھاتا ہوں، تو کیا مجھے بتائیں کہ میں جو کہوں گا وہ نہیں کرے گا؟ میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو اس اسکول میں نہ پڑھاؤ بلکہ اس اسکول میں پڑھاؤ، فیس تو میں نہیں دینی ہے نا، تو آپ اس اسکول میں نہ پڑھاؤ، اس اسکول میں پڑھاؤ۔ یہ عربی پڑھاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا عربی پڑھاتے ہیں، یہ آپ انگلش والے اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں لگائیں، کوئی بات نہیں، فیس تھوڑی سی زیادہ ہی ہے نا، تو آپ اس اسکول میں لگائیں بچوں کو، میں خرچہ اٹھا لوں گا۔ اس طرح امریکہ پاکستان کو چلا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو وہ غریب آدمی اپنے بچوں کو اس سکول سے ہٹا کر اپنے اچھے سکول میں ڈالتا ہے، اس کے لیے تو وہ اچھا ہے، لیکن اس میں عربی مضمون لازمی تھا، اس میں انگلش مضمون لازمی تھا، تو امیر آدمی نے اس کا خرچہ بھی اٹھایا اور اس کو انگریزی پڑھنے کے لیے لگا دیا۔ تو پاکستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی کتابوں میں زیادہ تر مسٹر چپس جیسے لوگوں کو کتابوں میں لا کے بٹھایا ہوا ہے، تو وہ جو چاہتے ہیں وہ کروا رہے ہیں، کیونکہ ایک غریب ملک ہے، ایک غریب گھر ہے۔ اور ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں، غریب گھر میں سے اگر کوئی ایک بیٹا سمجھدار اٹھ کے کھڑا ہو جائے نا، کہے کہ میں اس کی بھیک سے ایسے ہی اچھا ہوں، میں اپنی سر پہ میں بے شک مقروض ہوں، میں ایسا قرضہ بھی اتار لوں گا اپنا، اور میں اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا لوں گا، میں اپنے بابا سے کہتا ہوں کہ بابا آپ نے اس کی بات نہیں مانی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بھائی کو، بھائی آپ نے اس کی بات نہیں مانی، میں اپنے گھر کا خرچہ خود ہی چلا لوں گا۔ آپ اس کے سامنے جا کے جب جھکتے ہیں نا، مجھے بہت شرم آتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم بھکاری ہوں، ہم غلام ہوں۔ یہ عمران خان آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو وہی باپ اور بھائی اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جا کے بتاتے ہیں اس امیر آدمی کو کہ میرا ایک بیٹا ہے بڑا، وہ منتشر ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں اپنا خرچہ خود اٹھانا جانتا ہوں، میں اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے اس کی بھیک کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ امیر آدمی سوچتے ہیں اچھا اس کی اب وہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو وہ ہمارے خلاف بولے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ایک پلان بنا کے کوشش کریں گے اس کو نا، اس کے اوپر کیس بنا کے اس کو تھوڑی بہت سزا دیں، جبکہ گھر کے افراد ہی
کچھ اس کے امیر آدمی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ اگر گھر کے افراد سب مل کر ایکا کر لیں، ایک یکجا ہو جائیں کہ ہم نے اس کی غلامی نہیں کرنی، ہم نے اب بھیک نہیں لینی، جو دیا ہے سو دیا ہے، جو دیا ہے اس سے اس نے اپنے کام بھی تو لیے ہیں نا ہم سے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس کو ووٹ دیے ہیں، ہم نے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ اس امیر آدمی کو ووٹ دیں۔ اس طرح کے کام امیر لیتے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر ایک فون کرتا ہے اور یہاں کا نظام رد و بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ کتابوں میں اپنی مرضی سے ہی سلیبس دیتا ہے، مسجدوں میں اپنی مرضی سے ہی سلیبس دیتا ہے۔ تمام جتنے بھی کام وہ کروا رہا ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے کروا رہا ہے۔ یہاں پہ صرف اس نے ڈالر پھینکنا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھیکاری اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ ڈالر دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کافی لوگوں کو پھر اپنے ساتھ ملا کے کہتے ہیں یار یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمیں کھانے کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا پھر آخرکار ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو آپ خود مختار بنیے، خود اپنی زندگی کا فیصلہ کیجئے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور میں دوسری بات بتاتا چلوں، یہ ایک گیٹ بلڈس کے نام کا بندہ ہے جو کافی دیر سے یہ خاموش تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کی سب سے بڑی جو مقبولیت ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان کا پوری دنیا میں خوف بن گیا ہے۔ عمران خان صاحب جب باہر نکلتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں، باہر والے ملکوں میں جب جاتے ہیں نا تو لوگوں میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جب عمران خان صاحب روس کے پاس ایک دنیا کا بہت بڑی پاور ہے جس کے پاس، جب اس کے پاس گئے نا تو بہت سارے جو امریکہ، انڈیا، اسرائیل، یہ جو لوگ ہیں نا یہ عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ اب ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، اب ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ ہمیں چھوڑ کر، یہ ایک امیر آدمی کو چھوڑ کر دوسرے امیر آدمی کے پاس گیا ہے، تو میں اتنی دیر سے کہ گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، لیکن یہ مجھے چھوڑ کر اب اس کے قدموں میں جا گرا ہے، تو اس کا میں جو حال کروں گا یہ دیکھے گا۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف پاکستان میں ہی ہے؟ پاکستان میں نہیں ہے میرے بھائی، مہنگائی پوری دنیا میں ہے۔ اب شریف خاندان مسلط کر دیا گیا ہے نا، تو یقین جانیے کہ ان کو پیسہ بنانے کا بہت بڑا ان کے پاس فن ہے۔ اب یہ سب سے پہلے رمضان میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اب پیسہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ سے پیسہ جو ملے گا نا، پھر اس سے جو وہاں سے امداد ان کو ملے گی اس سے بہت ساری چیزوں کو کم کریں گے، دالوں کو کم کریں گے، گھی کو کم کریں گے، چینی کو کم کریں گے، ہو سکتا ہے کہ پٹرول کو بھی کم کریں، لیکن پٹرول پاکستان کے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو نہیں نہ نکلتا یہ، تو یہ ایک پٹرول تو پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے نا، تو یہ پٹرول بھی کوشش کریں گے مہنگا کرنے کی، اس کے بعد پھر بہت سارا پیسہ اکٹھا کر کے کچھ سستا کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ عوام جو ہے اس کے ساتھ مل جائے، ان شریفوں کے ساتھ مل جائے، پھر دوبارہ وہی بھکاری، وہی غلامی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کا ایک خوف بن گیا تھا پوری دنیا میں، جو خاکے بنانے والے لوگ تھے نا ان کے اوپر بھی ایک خوف تھا، اور گستاخیاں بھی کریں گے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو صرف سپورٹ اس بندے کو کر سکتے ہیں جو اسلامک فوبیا پہ بات کرے گا، اسلامک فوبیا کے خاتمے کے لیے بات کرے گا۔ اسلامک فوبیا ہے کیا؟ آپ کو بہت سارے میرے دوست، بہت سارے میرے لوگ، دیہاتی لوگ ایسے ہیں۔ اسلامک فوبیا میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلامک فوبیا پتہ کیا ہے؟ اسلامک فوبیا یہ ہے کہ آپ مسلمان جو ہیں ایک دہشت گرد قوم ہے، معاذ اللہ اس کے جو یہ جس کی پیروی کرتے ہیں نا وہ بھی ایک دہشت گرد تھا، وہ بھی ایک اس طرح کا غلط انسان تھا، تو یہ اسلامک فوبیا ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے عمران خان نے پوری دنیا میں آواز اٹھائی ہے۔ اگر یہ پاس ہو جائے، بل پاس ہو جائے اسلامک فوبیا کا، تو یقین جانیے کہ پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی جرت یہ کر ہی نہیں سکتا کسی ملک میں بھی، کیونکہ جو کوئی اس طرح کا جرت کرے گا فوراً اسی ملک کے اوپر
اٹیک بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس آدمی کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالتے۔ اسلامک فوبیا کا خاتمہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوف بن گیا تھا عمران خان کا کہ وہ اسلامک فوبیا کے خاتمے کے لیے باہر نکلا تھا کہ اسلام ایک دہشت گرد قوم نہیں ہے، اسلام ایک پرامن ملک بھی ہے، اور اسلام ایک ریاست ہے جو اسلامی اور پرامن ریاست ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک عمران خان اچھا لیڈر ہے اور اس کا خوف بھی تھا، امریکہ کو، انڈیا کو، اسرائیل کو، اور خاص طور پر خاکے بنانے والے گندے کیڑوں کو بہت زیادہ خوف تھا کہ اگر اسلامک فوبیا کا خاتمہ اس نے کر دیا تو ہم جس طرح مسلمانوں کے دل آزاری کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے، ہم جس طرح مسلمانوں کا دل توڑتے ہیں، ہم جس طرح مسلمانوں کی تذلیل کرتے ہیں، تو یہ اگر بل پاس ہو گیا تو ہمارا تو روزی روٹی بند ہو جائے گا۔ حکومت ہونے کے بل پاس نہ بھی ہو، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم اس لیڈر کو سپورٹ کریں جو امریکہ کو منہ توڑ جواب دے، جو انڈیا کو منہ توڑ جواب دے، باہر ملکوں کو جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دینے والا ہو۔ ایسا لیڈر ہمیں چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ مل کے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو جلدی ختم کرو۔ یہ کس کو کہا ہے؟ یہ بہت شریف خاندان ہیں ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، یہ ان سے کہا گیا ہے۔ تو شریف خاندانوں نے منہ توڑ جواب کیا دیا تھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو ان کو خیر مقدم کہا کہ ہم آپ کے اس اقدام کو خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے یہ دہشت گردی جو ہے ہم ختم کر سکیں۔ لیکن اگر عمران خان ہوتا وہ اس طرح اس نے جواب نہیں دینا تھا، اس کا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس نے منہ ہی بند کر دینا تھا ان کا۔ اب ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اس کا نالج پہنچ سکے۔ تو ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔